ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک طوطا تحفے میں دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے وہ تحفہ قبول کیا اور گھر میں آ کر رکھ دیا۔ رات کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنے لگے۔ اسی دوران آپ کو ایک رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا پورا کیا اور دیکھنے لگے یہاں تو میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، کون میرے کمرے میں رو رہا ہے؟ کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ طوطا رو رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قریب جا کر پوچھا، اے طوطا تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ طوطا کہنے لگا کہ اے جنید، کب تک مجھے پنجرے میں قید کر کے رکھو گے؟ مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہو، میں بھی تو جاندار ہوں، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جار و کتار سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تجھے یہاں تکلیف ہو رہا ہے، میں تو تجھے دانا پانی بھی دے رہا ہوں۔ اگر تو پہلے کہہ دیا ہوتا تو میں تجھے قید نہ کرتا، نہ ہی تجھے قبول کرتا۔ ایک کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس طوطے کو آزاد کر دیا، مگر وہ طوطا اڑتا ہوا آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک عجیب بات کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسے قید ہوا؟ میں تو جنگل میں اڑ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، مجھے کیا معلوم تو کیسے قید ہوا؟ تو وہ طوطا نے کہا کہ اے جنید، جن لوگوں سے تمہارا ملاقات ہو، میرا پیغام ان لوگوں سے پہنچا دینا کہ ہم جو طوطا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی شکاری کے ہاتھ میں پھینک دیتا ہے۔ میں ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شکاری کے جال میں پھینک دیا، اور معلوم نہیں کتنے پنجروں سے پھنستا ہوا تمہاری خدمت میں حاضر ہوا۔ اے جنید، امت محمدیوں سے کہہ دو، اگر ایک جانور تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بند کرتا ہے تو وہ شکار کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تم لوگ سارے رات اور دن اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو، قیامت کے دن کیسے کیسے جال میں پھنس جاؤ گے۔ ایک کہہ کر وہ طوطا اڑ کر چلا گیا، لیکن جب بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کھانا کھانے کو بیٹھتا تو وہ طوطا سامنے آ کر بیٹھ جاتا۔ حضرت جنید بغدادی اسے کھانا کھلاتا اور اپنے پاس رکھتا، اور جب بھی جی کرتا وہ چلا جاتا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو وہ طوطا آپ کے جنازے کے قریب آ کر اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگے اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، اگر ایک پرندہ جیسا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ سے سزا ہو سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن لوگوں کو تو اپنے محبوب کے صدقے باحساب مغفرت فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔